خدائے کن فکا، مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر، آہ وہ زندانی نزدیک و دور و دیر و زود، حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا، ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود، کب کھلا تجھ پہ یہ راز، انکار سے پہلے کے بعد، بعد اے تیری تجلی سے کمالات وجود، پستی فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت اسے، کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود، دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ، زماں و مکاں کے مسئلے کے بعد اقبال کو تقدیر کے مسئلے سے بہت زیادہ دلچسپی رہی ہے، چنانچہ ان دونوں اہم مسئلوں پہ بہت کچھ لکھا ہے۔ اس نظم میں انہوں نے ابلیس اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے خالق کائنات، مجھے آدم سے کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ آدم جو زماں و مکان کی قید میں گرفتار ہے، بھلا وہ اس قابل ہی کہاں تھا کہ میں اس مٹی کے پتلے، اس زندانی نزدیک و دور سے دشمنی کرتا، اور نہ مجھ میں اس قدر جسارت ہو سکتی ہے کہ میں تیرے سامنے صاف لفظوں میں تیرے حکم کی تعمیل سے انکار کرتا، لیکن یہ انکار جسے اے خدا تو حرف استکبار سے تعبیر کرتا ہے، اس لیے سرزد ہوا کہ تیری مشیت ہی یہ نہ تھی کہ میں آدم کو سجدہ کروں، بس میں کسی طرح قابل سرزش نہیں ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ دریافت کرتے ہیں کہ یہ راز کہ میری مشیت نہ تھی کہ تو سجدہ کرے تجھ پر کب کھلا، انکار سے پہلے یا بعد میں؟ تو ابلیس کہتا ہے اے قادر مطلق کہ تو وہ ذات ہے کہ تیری صفات کی تجلیات سے وجود یعنی کائنات، ملائکہ، آفاق اور انسان وغیرہ مرتبہ کمال کو پہنچتا ہے، یہ راز مجھ پر انکار کے بعد واضح ہوا۔ یزدان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، ابلیس کی فطرت کی پستی نے اسے یہ دلیل سکھائی ہے کہ میں انکار پہ مجبور تھا، کیونکہ تیری مشیت ہی یہ نہیں تھی کہ میں سجدہ کروں۔ اس کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ ظالم اپنی آزادی کو مجبوری کا نام دے رہا ہے، میں نے اس کو اس معاملے میں آزادی دے دی تھی، یعنی اسے اختیار بخشا تھا خواہ سجدہ کرے یا نہ کرے۔ یہ ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود ہی دھوئیں سے تعبیر کر رہا ہے، آگ کو دھواں کہہ رہا ہے، اختیار کو جبر سے تعبیر کر رہا ہے، یعنی سراسر غلط بیانی کر رہا ہے۔ خدائے کن فکا، ہو جا، اور وہ ہو گیا، قرآنی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ زندانی نزدیک و دور، نزدیک اور دور یعنی مکان کا قیدی، دیر و زود، دیر اور جلد یعنی آدم زمان و مکان کے چکر میں گرفتار، حرف استکبار تکبیر یا بڑائی کی بات، مشیت مرضی یعنی خدا کی مرضی، یزنا خدا، کب کھلا، کب روشن یا ظاہر ہوا، تجلی جلوہ، کمالات وجود، وجود کے کمالات یعنی کائنات کی تخلیق میں قدرت کے جو کمالات نظر آتے ہیں، پستی فطرت، فطرت یعنی طبیعت کا گھٹیا پن، حجت کہتے ہیں دلیل کو،
شعلہ سوزا، جلا دینے والا شعلہ، دودھ کہتے ہیں دھوئیں کو۔ تھی خوب حضور علماء باپ کی تقریر، بیچارہ غلط پڑھتا تھا آراب سماوات، اس کی غلطی پر علماء تھے متبسم، بولا تمہیں معلوم نہیں میرے مقامات، اب میری امامت کے تصدق میں ہے آزاد، محبوس تھے اعراب میں قرآن کی آیات۔ محمد علی باب، مرزا محمد علی باب کا تعلق ایران کے شہر شیراز سے تھا۔ 1620 ہجری میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کام پر مامور ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہ کرے کہ امام مہدی اور مسیح کا ظہور ہونے والا ہے، اور یہ کہ وہ اس اعتبار سے باب یعنی دروازہ ہے کہ جب تک لوگ اس کے افکار کے دروازے سے نہ گزر لیں گے ان پر بات واضح نہ ہوگی کہ امام مہدی اور مسیح کس طرح ظہور فرمائیں گے۔ 1850 میں یہ قتل ہوا تھا۔ حضور علماء، عالموں کے سامنے باب دروازہ، یہاں مرزا محمد علی باب، آراب سماوات، لفظ سماوات کے زیر زبر، متبسم ہنسنا، مقامات منزلیں مرتبے، امامت رہنمائی پیشوائی، تصدق طفیل کسی چیز کے طفیل بدولت، محبوس حبس کیے گئے بند یا قیدی، اعراب زیر و زبر وغیرہ کسی لفظ کا تلفظ، آیات آیت مراد قرآن کی آیتیں۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے اپنے مخصوص انداز میں محمد علی باب کی جہالت کا پردہ چاک کیا ہے۔ اس شخص نے 1860 میں تہران ایران میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ دروازہ ہے جس سے مسیح دنیا میں داخل ہوں گے۔ جب اس شخص نے دعویٰ کیا تو ایران کے مجتہد اعظم نے ان کو طلب کیا اور بہت سے نامور علماء کو جمع کر کے ان سے گفتگو کی۔ پہلے شعر میں کہتے ہیں کہ دوران مناظرہ محمد علی باب نے اپنے دعوے کی تائید میں قرآن کی بعض آیت بھی پڑھی، لیکن لفظ سماوات کے اعراب غلط پڑھے اور اس کی جہالت پہ علماء اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکے۔ اور بات بھی صحیح تھی، جو شخص عربی کی عبارت صحیح نہ پڑھ سکے وہ قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر کیسے کر سکتا ہے۔ دوسرے شعر میں کہ علماء میری جہالت پہ متبسم ہیں، تو اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کمال ایمانداری اور خلوص سے کام لیے کہ برملا کہا کہ حضرات افسوس ہے کہ آپ میری شان سے واقف نہیں، میں روحانیت کے اس بلند مقام پہ پہنچ چکا ہوں جہاں پہنچ کر انسان بہت ساری چیزوں سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ پھر آخری شعر میں کہتے ہیں کہ اب امامت کے طفیل میں آیت قرآنی آراب کی پابند سے آزاد ہو گیا ہوں۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، جچتے نہیں کنجشک کو حمام اس کی نظر میں،
جبرائیل و سرافیل کا صیاد ہے مومن، کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن۔ اس نظم میں اقبال نے یہ بتایا ہے کہ مومن کی اس دنیا میں کیا شان ہے اور جنت میں کیا شان ہوگی۔ اس دنیا میں مومن کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوستوں یعنی جو برادران ملت کے حلقے میں تو وہ رحم دل ہوتا ہے، یعنی ملت کے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، اور جب مشکلات ہو جائیں، جب سختی ہو جائے تو پھر وہی مومن فولاد کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ مومن جو ہے وہ دنیا کا مقابلہ کرتا ہے، اگرچہ وہ خاکی ہے لیکن خاک سے آزاد ہے، یعنی یہ سچ ہے کہ وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، فرشتہ یا جن نہیں ہے، لیکن نہ وہ مادہ پرست ہے، نہ دنیا پرست، نہ پس خیالات رکھتا ہے، نہ لذت دنیاوی کا خواہش مند ہے، نہ حریص ہے۔ تیسرے شعر میں اس کی بلندی نظر کا یہ عالم ہے کہ وہ چڑیا اور کبوتر کا شکار نہیں کرتا، یعنی عہدوں، جاگیروں اور خطابات کا آرزو مند نہیں، بلکہ بلند مقاصد اپنے سامنے رکھتا ہے۔ جنت میں مومن کی زندگی اس نہج پہ گزرے گی کہ فرشتے بھی اس کے حسن سیرت سے متاثر ہو جائیں گے اور اس کی شخصیت کی دلکشی کا اعتراف کریں گے، لیکن حوروں کو یہ شکایت ہوگی کہ مومن اپنا وقت کم بولنے میں گزارتا ہے۔ یہ اقبال کا خاص انداز بیاں ہے، یعنی حوروں کو مومن سے شکایت ہوگی کہ وہ کم آمیز ہے۔ مومن اپنا زیادہ تر وقت غور و فکر، خلوت اور دیدار الہی کی لذت اور اس کے انتظار میں بسر کرے گا۔ حلقہ 11 دوستوں کا حلقہ، مومنوں کا حلقہ۔ بریشم یعنی ریشم مراد نرم یا نرم مزاج۔ رزم حق و باطل، سچ اور جھوٹ یعنی اسلام اور کفر کی جنگ۔ افلاک، فلک یعنی آسمان کی جمع۔ حریفانہ کشاکش، دشمنوں کی سی کھینچا تانی، دشمن کے ساتھ شدید اختلاف اور ٹکراؤ۔ جشتے نہیں، نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں۔ کنجشک، چڑیا مراد قوم، قومیں۔ حمام، کبوتر مراد کمزور افراد۔ جبرائیل، حضرت جبرائیل مراد بلند سے بلند قومیں یا عالم بالا۔ سرافیل، حضرت اسرافیل جو قیامت کے روز پھور پھونکیں گے۔ دل آویز، دل پسند، دل کو بھانے والا۔ کم آمیز، دوسروں میں کم اٹھنے بیٹھنے والا۔ سب اپنے بنائے ہوئے زندان میں ہے محبوس، خاور کے ثوابت ہوں کہ افرنگ کے سیار۔ پیران کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں، نے جدت گفتار ہے، نے جدت کردار۔ ہیں اہل سیاست کے وہی کہنائے خم و پیچ، شاعر اسی افلاس تخیل میں گرفتار۔ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، وہ جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے یہ بتایا ہے کہ دنیا کو کس قسم کے مہدی کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں مشرق کی اقوام ہوں یا مغرب کی ترقی پسند اقوام ہوں، سب کے سب ان خیالات فاسدہ میں گرفتار ہیں جو خود ان کی ناقص عقل کے پیدا کردہ ہیں، یعنی یہ قومیں صحیح علم یا معرفت حقائق سے محروم اور بیگانہ ہیں، اس لیے غلط خیالات میں مبتلا ہیں۔ ان خیالات کا سرچشمہ وحی الہی نہیں ہے بلکہ
ان کی عقل ہے جو ناقص ہے اور صحیح رہنمائی سے قاصر ہے۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں پیران کلیسا اور شیوخ حرم دونوں اوہام میں گرفتار ہیں، نہ ان میں تحقیق کا ذوق ہے، نہ حقیقت پروہی کا مادہ ہے، یعنی نہ جدت گفتار ہے نہ جدت کردار۔ اور پھر تیسرے شعر میں کہتے ہیں یہی حال اہل سیاست و شعراء کا ہے، اہل سیاست بھی قدامت پرستی میں مبتلا ہیں اور شاعر اور ادیب بھی کوئی نیا خیال قوم کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ اور آخری شعر میں کہتے ہیں کہ آج دنیا کو ایسے مہندی کی ضرورت ہے جو پرانے فرسودہ اور یہ بیکار خیالات کا قلع کما کر کے ایسے خیالات پیش کرے جن کی بدولت بنی آدم قدامت پرستی اور ان کی تقلید اور جمود کی دنیا سے نکل کر تحقیق اور انکشاف کی دنیا میں داخل ہو سکے۔ مہدی برحق، حقیقی یا صحیح مہندی، زندان کہتے ہیں قید کو، ثابت کی جمع، وہ ستارے جو اپنی جگہ پر ٹھہرا رہتا ہے، مراد جد و جہد نہ کرنے والا انسان، سیار گردش کرنے والے ستارے، جد و جہد کرنے والے، پیران کلیسا کے بزرگ یعنی عیسائیوں کے مذہبی رہنما، شیخان حرم مراد مسلمانوں کے مذہبی رہنما، جدت گفتار نئی باتیں، خم و پیچ مراد طور طریقے، افلاس تخیل سوچ کی مفلسی یعنی ایسی قوت فکر جو ایک ہی ڈگر پر قائم ہے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ زلزلہ کہتے ہیں بھوچال، مراد جو ایک زبردست انقلاب پیدا کر دے، عالم افکار کی دنیا، نظریات کی دنیا۔ کل ساحل دریا پہ کہا مجھ سے خضر نے، تو ڈھونڈ رہا ہے سمے افرنگ کا تریاق۔ ایک نکتہ میرے پاس ہے شمشیر کی مانند، برندہ و ثقیل زدہ و روشن و براق۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ اس نظم میں علامہ اقبال کافر اور مومن میں فرق واضح کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کل دریا کے کنارے میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ میں نے کہا سمے افرنگ کا تریاق ڈھونڈ رہا ہوں، یعنی غیروں نے میری قوم کی ذہنیت کو مسموم کر دیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا تریاق، اس کا علاج ہاتھ آ جائے تو میں اپنی قوم کو دوبارہ مسلمان بنا سکوں۔ تو دوسرے شعر میں کہتے ہیں حضرت خضر نے جواب دیا کہ میں تجھے ایسا نکتہ بتاتا ہوں جو تلوار کی طرح کاٹ کرنے والا ہوگا اور روشن بھی ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ تو مسلمان کو یہ بتا دے کہ کافر اور مومن میں فرق کیا ہے، تاکہ مسلمان اپنے آپ کو مومن بنا لے، اور جب وہ مومن بن جائے گا تو سمے افرنگ کا تریاق بھی حاصل کر سکے گا، بلکہ وہ تریاق خود اس کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ تیسرے شعر میں کہتے ہیں کافر اور مومن میں فرق یہ ہے کہ کافر آفاق میں گم ہو جاتا ہے اور مومن آفاق کو خود اپنے اندر گم کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر چونکہ توحید الہی سے بیگانہ ہوتا ہے، اس لیے کائنات کی ہر چیز کو اپنا معبود اور اپنا مسجود بنا سکتا ہے، بلکہ بنا لیتا ہے، اور اس لیے کہ اس کی خودی مردہ ہو جاتی ہے اور وہ کائنات کا غلام ہو جاتا ہے۔
آفتاب و ماہتاب، دریا اور پہاڑ، حیوانات مثلاً گائے وغیرہ، ان تمام چیزوں کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ الغرض آفاق میں اس کی نہ کوئی حیثیت باقی رہتی ہے، نہ وہ آفاق پر حکمرانی کر سکتا ہے، حالانکہ خود ہی اس وقت اپنے مرتبہ کمال کے پہنچ سکتی ہے جب انسان یہ یقین کر لے کہ اس کائنات میں کوئی شے نہ مجھ پہ حاکم ہو سکتی ہے، نہ میں کسی کا غلام ہو سکتا ہوں، حتیٰ کہ کوئی انسان بھی مجھ پر حکومت نہیں کر سکتا، صرف اللہ مجھ پر حکمران ہے اور یہ کائنات میری غلام ہے۔ مومن یہ یقین کرتا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ میری خدمت کے لیے ہے، کیونکہ توحید کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت مجھ پر حکومت نہیں کر سکتی۔ پس مومن کائنات پہ حکمرانی کرتا ہے، وہ اطاعت الہی کی بدولت اپنی خودی کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ایگزیکیوٹ کر کے، عمل کر کے کمال تک پہنچاتا ہے، اور جب خودی اسی کمال پہ پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کا نائب بن جاتا ہے اور ساری کائنات اس کی مطیع ہو جاتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جو بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ سمع افرنگ انگریزوں کا زہر، مراد مغربی تعلیم و تہذیب، تریاق کہتے ہیں زہر کا اثر مٹانے والے، برندر کاٹنے والی، تیز، ثقیل زدہ بہت چمکتی ہوئی، براق چمکیلی روشن، گم ہے کھویا ہوا ہے، یعنی صرف اسی دنیا میں گم ہے۔ آفاق افق کی جمع، آسمان کا کنارہ، مراد دنیاوی معاملات۔